بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم نے سیرہ جرنی پہ بات کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تقریباً ہمارے 15 لیکچرز ہوں گے اور ان 15 لیکچرز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ایرا بائی ایرا پڑھیں گے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ کہ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ عربوں کے کیا حالات تھے، وہ کیسا کلچر تھا عربوں کا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے کیا واقعات تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے کچھ واقعات، پھر اس کے آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر کچھ جوانی کے واقعات پہ جائیں گے ہم، پھر نبوت ملنے کے بعد پھر اسی طریقے سے حبشہ کی مائگریشن ہوگی، پھر مدینہ والی مائگریشن ہوگی۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہم اس پہ آپ کو جو ہے وہ بات کریں گے۔ تقریباً 15 لیکچرز میں ہم کچھ سمرائز آپ کو جو ہے وہ ویو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو سیرہ کی امپورٹنس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک مختصر سی قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں کہ مثالی باپ کا اگر ہم کردار دیکھیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل بنا کے دیکھیں تو ہمیں وہ سیرت سے وہ ساری چیزیں کہ ایک بیسٹ باپ کیسا ہو سکتا ہے، بیسٹ فادر کیسا ہو سکتا ہے، یا ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک بیسٹ بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، مثالی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم چاہیں یہ دیکھنا کہ بیسٹ لیڈر کیسا ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسباق لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے جو بہترین رول ماڈل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحیح؟ تو دنیا کے بہترین انسان، کائنات کے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی الحمدللہ سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو اگر ہم قرآن پر عمل بھی کرنا چاہیں گے، کسی اللہ کے حکم پر عمل بھی کرنا چاہیں گے، تو جب تک ہم سیرت سے چیزیں نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ایک حکم پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں سیرت پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہمیں جب پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ کیا کیا کرتے تھے، دوستوں سے کیسے ملا کرتے تھے، دشمنوں سے کیسے ملا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے اخلاق تھے، اپنے جو صحابہ تھے ان سے کیسے اخلاق تھے، کیسے ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے، کیسے لیڈرشپ کرتے تھے، تو وہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ لگیں گی تو ہمارے پاس بھی جب وہ حالات آئیں گے، جب وہ ایونٹس آئیں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے ہم جو اسباق لیں گے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے۔ تو سیرہ کی امپورٹنس جو ہم نے بتائی تو کہ ہمیں سیرہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے اور سیرہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، تو وہ اس لیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ نارمز ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس میں کوئی ایک نوٹ بک اپنے ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ ہم ہر لیسن میں ایک ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو وہ ایک یا دو سبق ہوں گے، وہ پوائنٹ ہوں گے، وہ آپ لکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ویسی نیکیوں کا سیزن ہے، تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس چیز کو جو ہم سبق لیں گے سیرہ سے، اس کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو کم از کم امپلیمنٹ کریں، اس پر ایک دفعہ تو عمل کریں۔ صحیح؟ تو پہلی چیز یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے نوٹ بک لے کے بیٹھنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ یہ جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جو سیرہ کے لیسن ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس میں بھی اور آپ بھی یہ نیت کریں کہ جو علم ہے نا اس کو ہم عمل بھی کریں اس کے اوپر۔ آپ دیکھیں نا، علم اور عمل، اس میں جو سارے لیٹرز ہیں، عین لام میم، عمل میں بھی عین میم لام، تو بس ترتیب کا فرق ہے تھوڑا سا۔ تو اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ ہم جو کچھ بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ تو جسٹ آپ ایک انشاءاللہ چھوٹی سی نیت کر لیں تو آپ کے لیے وہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوسری چیز یہ ہو گئی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے
آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ جو کچھ بھی لیکچرز پڑھیں گے اس کو تھوڑا بہت نوٹ کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ مجھے 1 2 3 جتنے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اس کو جو ہے نا مجھے اتنے لوگوں کو پڑھانا ہے. اس میں پڑھانے کے لیے آپ کے جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی دوست احباب ہو سکتے ہیں. ٹھیک، تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے یہ میں جو کچھ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو میں آگے تک اس کو پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی. ٹھیک، تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ یہ ہو گئی. تو ہم نے جو کچھ پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی نوٹس لینے. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم نے عمل کی جو ہے وہ نیت سے اس کا علم حاصل کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہو گئی کہ ہمیں اس کو آگے پڑھانا ہے. تو جب بندہ پڑھنے کی نیت سے جو ہے وہ پڑھانے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے چیزوں کو اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ اور شوق و ذوق سے پڑھتا ہے. ٹھیک، تو اب ہم آگے چلتے ہیں سیرت کی. اچھا، کچھ چیزیں ایسی کہ سیرت سے خاص ہیں. وہ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جو جیسے قرآن کے بہت سارے میریکلز ہوتے ہیں نا، قرآن کے بہت سارے اعجاز ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے سیرت کے بھی بہت سارے میریکلز ہیں. وہ کیسے کہ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے نا، سیرہ کہتے ہیں کسی کی بایوگرافی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. اور کبھی ہم کہیں گے کہ سیرت عمر فاروق، یا اگر انگلش میں کہیں بایوگرافی آف حضرت ابو بکر صدیق، یا بایوگرافی آف کوئی بھی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، بایوگرافی آف میلکم ایکس، ٹھیک ہے، یا پھر بایوگرافی آف نیلسن منڈیلا، کچھ بھی ہم اس میں کہہ سکتے ہیں نا. لیکن جب بھی ہم سیرہ کا ورڈ سنیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے یہ ورڈ. جب بھی ہمارے ذہن میں آئے گا سیرہ پہ بات ہوگی، سیرہ کا درس ہوگا، تو ہم اس بات کو مطلب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پہ بات ہوگی. تو سیرہ کا ورڈ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گیا. تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے اور اتنی سیرت پہ جو ہے وہ مطلب تحقیقات ہوئی ہیں اور بار بار دروس ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو یہ سیرہ کا ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. دوسری چیز، مدینہ عربی زبان میں کس کا لفظ ہے؟ اس کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں مدینہ. ٹھیک ہے، مدینۃ المصر یعنی کہ مصر کا شہر. ٹھیک، مدینہ جیسے کوئی بھی کہتے ہیں مدینۃ الکراچی، ٹھیک، تو یعنی کہ کراچی شہر. لیکن جب ہمارے پاس مدینہ آئے گا، کیونکہ مدینہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زندگی گزاری، مدینہ مائگریٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو مدینہ خاص ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اب مدینہ جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بات کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے اعجاز ہیں سیرہ کے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. آگے ہم بات کرتے ہیں ایکسیلنس کی. ایکسیلنس یا درجہ احسان، کسی بھی چیز میں بہت اچھا پرفارم کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے بات کی تھی نا رول ماڈل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کروں، میں اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ کروں، یا میں اپنی شخصیت کو نکھاروں، تو اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، بیسٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بک، ٹھیک، تو آپ کے سامنے ایک گورے کی کتاب آئے گی جس کا نام اسٹیفن کوی ہے. ٹھیک، اس نے کتاب لکھی 1989 میں، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. کس کامیاب متاثر کرنے والے لوگوں کی 7 علامتیں، 7 ایسی عادات جس کو اگر آپ اپنائیں گے تو لوگوں کو آپ متاثر کر سکتے ہیں. صحیح، تو ایسے کامیاب لوگ جن میں یہ 7 عادتیں ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے. ایسے لوگ جن میں یہ 7 عادتیں ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے. تو اگر ہم ان ساری عادات کا موازنہ کریں کہ یہ عادت، اور ہم دیکھیں کہ یہ بک تو ابھی لکھی ہے 35 سال پہلے یا 34 سال پہلے، اگر ہم 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مکہ میں چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو وہی ساری عادتیں آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ جو بتا رہے کہ اسٹیون کبھی ابھی کوئی 35 سال پہلے بھی آپ کو ریسرچ دے رہا ہے کہ یہ ایسی، تو ہمیں تو وہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری عادتیں ہمیں پہلے سے ان کی زندگی میں وہ ملتی ہیں. ہم دیکھیں پرو ایکٹیو اپروچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. ہم دیکھیں ون ون سچویشن والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. پریورٹائزیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. کیسے ٹائم کو مینیج کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ ساری چیزیں اگر ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اپنی
کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا جو کنیکشن ہے وہ سیرہ سے جوڑ لیں نا, تو ہمیں یہ ابھی جو ویسٹرن لٹریچر ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک, اگر ہم بات کریں کہ صبح جلدی اٹھنے کی, 5 AM کلب بائی رابن شرما, اس طرح کی کتابیں بہت ساری, تو وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی اٹھیں. اور اگر ہم دیکھیں نا ٹاپ CEOs جو ہیں وہ ٹاپ 50 CEOs ہیں, بڑے بڑے پے پال اور ووڈافون اس طرح کے CEOs ہیں, ان کے جو ویک اپ ٹائم ہے وہ ارلی مارننگ ہے, یعنی کہ وہ جو تہجد کا ٹائم ہے اس کو اٹھتے ہیں وہ. اور یہ جو کتابیں ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ وغیرہ والی وہ بھی اس کو انفورس کرتی ہیں کہ آپ جلدی اٹھیں, جلدی اٹھیں گے آپ جو ہے نا اچھے کام کر سکتے ہیں, جلدی آپ کے کام ہوں گے. ہم اگر اس کو سیرت سے جو ہے وہ میپ کریں کہ ہمیں سیرت سے کیا سبق ملتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیں دعا سے بتایا کہ بوری کا امتی فی بکوریا, کہ میرے امت کا جو برکت والا ٹائم ہے وہ کون سا ہے, صبح سویرے. اور ہمیں تو جو ہے تہجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے. تو اگر ہم اپنا کنیکشن سیرہ سے جوڑ دیں گے نا تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ ویسٹرن کلچر جہاں تک ابھی پہنچا ہے, یا ویسٹرن جو لٹریچر ہے جو ابھی ہمیں ریسرچز بتا رہا ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وہ ساری چیزیں ہمیں بتا چکے ہیں. سیرہ سے وہ سارے ہمیں لیسنز مل سکتے ہیں. تو ہمیں اپنا کنیکشن جو ہے نا انشاءاللہ سیرہ سے جوڑنا ہے, اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے وہ چیز. صحیح. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال ہے ویسٹرن کلچر, ویسٹرن لٹریچر کی جو بات چلی ہے, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 4 Hours Work Week. تو وہ جو اس کا آتھر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسے میں نے اپنے بزنس کو ایسا آٹومیٹ کیا اور اس کو ایسی ترقی دی کہ اب جو ہے مجھے صرف 4 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے ویک میں, اور باقی ٹائم میں عیاشی کرتا ہوں. تو اس نے جو اپنے بزنس کو جو اس نے بوسٹ کرنے کی جو سینٹرل اس نے ایک جو مرکزی چیز بتائی ہے, وہ کیا بتائی ہے؟ اقالہ کی جو ٹرمنالوجی ہے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ منی بیک گارنٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب فضیلت بتائی ہے کہ اقالہ اگر کوئی کرے گا تو اس کو بڑا ثواب ملے گا, اس طرح کی چیزیں. تو وہ جو چیزیں ہمیں سیرہ سے ملتی تھی وہ اب جا کے یہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ پریکٹیکل کرتے وہاں تک پہنچے ہیں. تو ہمیں تو وہ سیرہ سے اگر ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں اور سیرہ سے کنیکشن اپنا مضبوط کر لیں اور جوڑ لیں, تو ہمارے لیے تو وہ ساری چیزیں آلریڈی ہمارے مذہب کا پارٹ ہے. بلکہ اس پہ تو ہمیں ثواب بھی ملے گا نا وہ چیزیں کرنے پہ, کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کرتے تھے. وہ ساری عادات اگر ہم اپنا لیں گے تو ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور دین بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس نیت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ چیزیں پڑھیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں. لیڈرشپ آج کا بہت بڑا موضوع ہے, اور آج کل لیڈرشپ پہ بہت محنت ہو رہی ہے. لیڈرشپ کانفرنسز کرائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو لیڈرشپ سکھائی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کہ مکہ میں خانہ کعبہ کی دوبارہ سے کنسٹرکشن ہوئی. تو جب دوبارہ سے کنسٹرکشن ہوئی تو حجر اسود کو نکال کے جو ہے ایک جگہ رکھ دیا گیا. پھر کعبہ کی جب کنسٹرکشن ہوئی تو پھر جب کنسٹرکٹ ہو گیا تو واپس جو ہے نا حجر اسود کو لگانے کی باری آئی. تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ ایک کانفلکٹ یہ ہوا کہ کون لگائے گا, کون نصب کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی ایک معتبر سا پتھر ہے, اور اس کو جو لگائے گا وہ بھی ایک معتبر شخص ہوگا, اور سب چاہتے تھے کہ وہ اعزاز ان کو ملے. اور عربوں میں تو قبائل بہت سارے تھے, سب چاہتے تھے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو, یا میرے قبیلے کو ہو, اور تھے بھی بہت سارے قبیلے. تو پھر بہرحال یہ ڈیسائیڈ ہوا, قصہ مختصر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون لگائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ سارے متفق ہو گئے کہ ہاں بھائی, اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ فیصلہ آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی, کیسے لیڈرشپ کا کردار ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے ہو. تو چادر لے آئے, اور اس چادر پہ پھر اس کو فرمایا کہ اس پتھر کو رکھ دیا جائے. حجر اسود کو اس چادر پہ رکھ دیا گیا, اور کہا کہ جتنے بھی قبیلے ہیں نا ان میں سے ایک نمائندہ, ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے نا وہ آ جائے, اور وہ سارے کے سارے ہم سارے مل کے اس چادر کو جو ہے وہ کعبے تک پہنچائیں گے, اور پھر اس پتھر کو نصب کر دیں گے سب مل کے. تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفلکٹ ریزولوشن کیا, کیسے لیڈرشپ کا کردار ادا کیا. اور اگر ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
تو آج کا ایک لیسن یہ ہے کہ ہمیں اگر اختیارات ملیں تو ہم اس پہ کیا کرتے ہیں. کیا ہم ایسی کوئی پالیسی بناتے ہیں کہ جو ہے وہ سب کا فائدہ ہو جائے, سب کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, یا صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے دوست احباب کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, یا امت کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, جس سے کانفلکٹ ریزالو ہو جائے. تو کانفلکٹ ریزولوشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم نے مثال دیکھی. تو آپ کا جو آج کا سبق ہے اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں اور اس کو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. تو ہم نے پہلی جو بات کی تھی نا کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے, تو اس کو سب سے پہلے تو اپنا آڈٹ کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ اگر مجھے کوئی اختیار ملتا ہے یا ملا تھا تو میں نے اس میں کیا کیا تھا, اور آئندہ میرا کیا جو ہے نا اس پہ ریئیکشن ہوگا. تو آج کے کرنے کے کاموں میں ہم نے بات کی کہ اختیار ملنے کے بعد انصاف ہم کیسے کریں گے. دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے رویہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بھی ہیں, ایک ہسبینڈ بھی ہیں, ایک جو استاد بھی ہیں, صحابہ کے استاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آڈینس ہوتی تھی اس کے لحاظ سے بات کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کی اسٹریٹجیز ہیں اس پہ ڈسکشن کریں, ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا صحابہ کرام سے کچھ جو چھوٹے صحابہ کرام تھے اس سے کوئی مشکل باتیں کریں, یا ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان سے کوئی مشکل سی باتیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی جو چڑیا مر گئی تھی تو اس کا دل لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ایسے تھے کہ جن کی جو ینگ صحابہ تھے ان سے کیا بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھتے ہاں بھائی تمہاری شادی ہو گئی. اس طریقے سے حدیثیں میں ملتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے وہ ہوتا تھا, کیسا رویہ ہوتا تھا, جن سے بات کرتے تھے تو ان کی دلچسپی والی باتیں کرتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے, ہم تو اپنی بات بتاتے نا وہ کسی کو بھی, جس میں مجھے انٹرسٹ ہو میں وہ بتاؤں گا, جس میں مجھے مزہ آ رہا ہو میں اس کو وہ باتیں سناؤں گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں لوگوں کی دلچسپی کے حساب سے ان سے باتیں کرنی چاہیے, ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ مسلمان کو خوش کرنا بھی, مسلمان کو جو ہے وہ اسمائل پاس کرنا بھی سنت ہے نا. تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے. تو آج کے 2 اسباق پہ انشاءاللہ اس لیسن کو ختم کرتے ہیں. آج کا ہمارا انٹروڈکٹری سیشن تھا. انشاءاللہ اب نیکسٹ سیشنز میں ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ باقاعدہ انشاءاللہ بات شروع کریں گے. تو یہاں پہ 2 لیسن ہیں, اختیارات ملنے کے بعد انصاف کیسے کرنا ہے ہم نے, اس پہ ہم نے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ ورکنگ کرنی ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں سے ان کی دلچسپی رکھنے والے موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے. کیونکہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نا, تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو کہانیاں سنتے بھی, ان کو کہانیاں سناتے بھی, باقی ازواج سے بھی یہی معاملہ تھا. تو اس طریقے سے ہم نے بھی ان 2 چیزوں پر کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ لوگ جو ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں کمنٹس میں آپ لوگ اگر اس بارے میں ہمیں انفارم کر دیں کہ آپ لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی کی, تو انشاءاللہ باقیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ باقاعدہ سیرت کا آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.